السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فاتبعونی، کہ محمد ان سے کہہ دو کہ میری اتباع کریں۔ اور علامہ اقبال نے غالباً اسی کی تشریح کری ایک چھوٹے سے شعر میں کہ وفاتون محمد سے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اے میرے بندو، اتباع کرو تو صحیح۔ اگر میرے محمد کی اتباع کی تو میں ہی تمہارا ہوں نا۔ لوح و قلم کیا ہے اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ نے کہا لوح و قلم تیرے ہیں، میں ہی تمہارا ہوں اگر تم نے محمد سے وفا کی تو۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی 12 ربیع الاول آیا ہوا ہے، مگر 12 ربیع الاول سال میں یہ تاریخ ایک دفعہ آتی ہے، مگر ہر روز ایک سورج ڈوبتا ہے دوسرا ابھرتا ہے۔ یہ پورے سال میں 365 مرتبہ ہوتا ہے، اور جس کام کے لیے اللہ کے رسول محمد علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ عمل میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، وہ نماز ہے۔ 12 ربیع الاول ایک سال میں ایک دفعہ، اور یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہر روز دن میں 5 مرتبہ آتی ہے۔ تو اگر اقبال کے لفظوں میں ہم یہ کہیں کہ کی وفاتون محمد سے تو ہم تیرے ہیں، تو یہ کیا محمد علیہ الصلاۃ والسلام سے وفا ہے کہ 5 دن میں 5 مرتبہ وہ وقت آئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں حاضر ہوتے تھے، صحابہ حاضر ہوتے تھے، اللہ کو سجدہ کرتے تھے، اور آپ نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ہر روز 5 مرتبہ آئے، اور پورے سال میں تقریباً 1650 1700 مرتبہ آئے، اور ہم جنبشتہ نہ کریں ان آنکھوں کی ٹھنڈک کے اعمال کو ایک دفعہ بھی نہ کریں، اور پھر یہ دعویٰ کریں ہم کہ ہم سے زیادہ تو محمد علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ ہاں بھائی، دعویٰ کر سکتے ہیں ہم۔ دعویٰ کرنے کے لیے یہ 2-2.5 تولہ کی ایک زبان ہے جسے ہلانا پڑتا ہے، اسے آپ ہلائیں ضرور، مگر اللہ کے دربار میں جو چیز معتبر ہے وہ لفظ نہیں ہے، عمل ہے۔ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کہ یہ جو 2 فرشتے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور بھی کائنات میں زمین و آسمان کے کمپیوٹر جو ہمارے عمل لکھ رہے ہیں، وہ لفظ جب آئیں گے تو بریکٹ میں لکھا ہوا ہوگا کہ اعمال اس کے ساتھ تھے یا نہیں تھے۔ آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان اور عمل صالح۔ تو جب ہم یہ دعویٰ لے کر جائیں گے کہ اے اللہ ہم تو عاشقان رسول ہیں، تو سب سے پہلے تو اللہ کہے گا کہ بھائی اپنے عمل دکھاؤ ذرا نا۔ اس وقت کیا جواب ہوگا ہمارے پاس؟ بجائے یہ کہ ہر سال وہ جناب لپم ڈبکا ہوتی ہے، ایک طرف سے آ رہا ہے کیوں منا رہے ہو، دوسرے دوبارہ کہہ رہے ہیں ہم منائیں گے۔ اس کی اللہ کے ہاں پر اس زدم زدہ کی اور نورہ کشتی کی کوئی وقت نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اللہ جو ہے پورے قرآن میں کہتا ہے نا کہ تمہارا نامہ اعمال تمہارے سیدھے ہاتھ میں جب دیا جائے گا جب تم پاس ہوگے نا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ حِسَابُهُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا۔ اور جس کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دے بھی دیا، ابھی کوئی بات چیت بھی نہیں ہوگی، قرآن کہہ رہا ہے یہ وہ شخص سمجھے گا میں کامیاب ہو گیا، اور بھاگا ہوا اپنے عزیز اقربا ماں باپ دوست یاروں کے پاس آئے گا اور کہے گا میں کامیاب ہو گیا۔ یہ کامیابی عملوں کی وجہ سے ہوگی۔ کی وفاتون محمد سے تو ہم تیرے ہیں، وفا اس طرح ہوتی ہے کیا بھائی کہ محبوب جو کچھ کہے مجھے پسند ہے، ہم کہیں جی ہمیں تو پسند نہیں ہے؟ وہ دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوتا یہ، اور یہ تو معاملہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہے۔ ہم جن لوگوں سے محبت کرتے ہیں، اپنے بیوی بچے ہیں، ماں باپ ہیں، اولاد ہیں، دوست یار ہیں، عزیز اقربا ہیں، ان کی اگر کسی بھی اس چیز کو جو وہ محبوب رکھتے ہیں، ہم اگر اسے محبوب نہ رکھیں، آپ کی اور ہماری دوستی نہیں چل سکتی، محبت جھوٹی ثابت ہو جائے گی۔ پھر اللہ کے رسول کے دربار میں یہ بات کیسے ہم تسلیم ہوگی کہ ہم اللہ کے رسول کے امتی ہیں؟
اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام تو کہتے ہیں کہ زمین والوں کے اعمال سے پردہ پوشی کرو، آسمان والا تمہارے اعمال کی پردہ پوشی کرے گا۔ یہ میرے محبوب کا کہنا ہے۔ میری حالت کیا ہے؟ میں کسی کا عیب دیکھ لیتا ہوں، انسانی کمزوری دیکھتا ہوں، گاتا پھرتا ہوں۔ اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرض دار کو مہلت دو، اور اگر اس کے پاس کچھ نہیں ہے تو معاف کر دو۔ ہمارا عمل کیا ہے؟ اگر اول میں تو ہم کسی کو دیتے نہیں ہیں، بلکہ ہمارے بینک بھرے ہوئے ہیں، کوئی مانگنے والا نہیں، اپنا رونا پہ بھائی کیا ہے، ہمارا تو اپنا ہی گزارا ہو رہا ہے، حالانکہ اس مال میں اس کا حصہ ہے، حق ہے، نہیں دیتے ہمیں، تو یہ محبوب سے محبت ہو گئی بھائی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے تو فرمایا، جب جبرائیل علیہ السلام آئے، اے اللہ کے رسول، آپ کا رب کہتا ہے کہ اگر کہو تو مکے کی وادی کو سونے کی وادی بنا دوں۔ اللہ اکبر! کہاں وہ محبوب، کہاں ہم جیسے جھوٹے دعوے کرنے والے۔ فرمایا ہے جبرائیل، میرا رب تو جانتا ہے، عالم الغیب ہے، اسے کہیے کہ تیرا یہ بندہ اس طرح زندگی گزارنا چاہتا ہے کہ ایک دن تو اس کے پاس کھانے کو ہو اور دوسرے دن کھانے کو نہ ہو۔ 1.25 ارب، 1.5 ارب، 2 ارب مسلم ہیں، کتنے مسلمان لے کر آؤ گے تم؟ کتنے عاشق رسول لے کر آؤ گے جو یہ کہہ سکیں کہ بھائی ہم تو ایک دن کھائیں گے، دوسرے دن بھوکے رہیں گے؟ ایک ایک عاشق رسول جو ٹی وی پر بیٹھا ہے، اس کی گردن کو ناپ کر دیکھو، اس کے پیٹ کو دیکھو کہ سینے سے کتنے آگے بڑھا ہوا ہے، اس کا وہ جب وہ اپنا لباس کہہ کر اظہار بند باندھتا ہے تو دیکھو کتنی دور اس کے ہاتھ جاتے ہیں، اس کا پیٹ کہاں تک پہنچا ہوا ہے۔ یہ وہ عاشق رسول ہیں جن کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، میں جبرائیل، میں تو ایک دن پسند کرتا ہوں کہ میں بھوکا رہوں۔ کی وفا تو نے محمد سے، تو ہم تیرے ہیں، ہم وفا کر سکتے ہیں بھائی؟ یہ وہ باتیں ہیں جن پر غور کریں میرے بھائیوں۔ آپ اور ہم سب، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کوئی مسلمان اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت نہیں کر سکتا۔ آؤ، آج 12 ربیع الاول ہے، ہم اپنے رب سے عہد کریں کہ اے میرے رب، کچھ بھی ہو جائے، میں اگلے سال اگر تو نے مجھے زندگی تیرے سامنے رہ کر آج یہ وعدہ کر رہا ہوں کہ کچھ بھی ہو جائے، ایک نماز تو ضرور پڑھوں گا سارے دن میں۔ ایک نماز ہی پڑھنے کا اللہ سے وعدہ کر لو بھائی، کہ ایک نماز کچھ بھی ہو جائے، فجر تو خیر وہ نہیں ہوگی، ظہر یا عصر ہو یا عشاء ہو، جو بھی ہو، اللہ اور اس کے رسول سے وعدہ کریں کہ ایک نماز ضرور پڑھیں گے۔ اور ایک اور وعدہ کریں چند باتوں کے ساتھ، میں جس جہاں بھی رہتا ہوں، کوئی گلی ہے، کوچہ ہے، شہر ہے، گاؤں ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ ایک ہفتے میں میرے رب میرے سامنے جو جوتی گانٹھنے والا بیٹھتا ہے، جمعے والے دن جو بہترین کھانا میرے گھر پڑتا ہے، ایک دن میں اسے ضرور میں اسے وہ کھانا کھلاؤں گا۔ جوتے گانٹھنے والا ہو، چائے کی پھیری لگانے والا ہو، سبزی کی ریڑھی لگانے والا ہو، ایک دن میں اسے یہ کھانا جو میں ہر روز کھاتا ہوں اور جمعے والے دن تو ضرور کھاتا ہوں، کسی اس کو بھی کھلائیے گا میرے بھائی۔ اپنے رب سے وعدہ کر لیں، چند وعدے ہیں، ان میں سے کوئی ایک وعدہ بھی اگر پورا ہو جائے تو میرا رب شاید ہمارے اعمال پر جو ہے ہم سے درگزر فرمائے۔ اے میرے محبوب، اے میرے رب، اس بھائی نے جو میرے سے کبھی پیسے مانگے تھے، اگر اس کے پاس نہیں ہے تو تیری رضا کے لیے میں اسے چھوڑ دیتا ہوں میرے رب۔ میرے محبوب، میرے رب، فلاں بھائی نے مجھ پر زیادتی کی تھی، میرے سگے بھائی نے زیادتی کی تھی یا نہیں تھی، آج 4 مہینے ہو گئے میں اس سے گفتگو نہیں کر رہا ہوں۔ میرے رب، تو نے تو قرآن میں کہا وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، رحم کے رشتے اللہ کی کتاب میں سب سے مستند ہیں۔ میں اپنے بھائی سے باتیں نہیں کر رہا تھا، مجھے معاف کر دے، میں آج جا کر خود اس سے گفتگو کروں گا۔ میں اپنی بہن سے اسی لیے ناراض ہوں کہ اس نے مجھ سے وراثت میں حصہ مان لیا، میں اکڑ گیا تھا۔ اے میرے رب، مجھے معاف کر دے، میں اپنی بہن کے گھر جاتا ہوں، خود اس سے معافی مانگتا ہوں۔ یہ وہ چند باتیں ہیں، یہ وہ باتیں ہیں میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، کہ کی وفا تو نے محمد سے، تو ہم تیرے ہیں۔ یہ ثبوت ہوگا، تھوڑا سا ثبوت ہے یہ۔ میرا رب اگر مانگے گا تو میں کہہ دوں گا میرے معبود،
میں زدہ نہیں ہوتا تھا، میں نہیں کہتا تھا مناؤں گا نہیں مناؤں گا. مجھے تو کسی نے یہ بتایا کہ یہ تیرے محبوب کو پسند تھا، یہ نماز ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی. میں ایک ہی پڑھتا تھا، میرے رب اب تیری مرضی ہے جو مجھ سے چاہے حشر کرے. تیری رضا کے لیے کھلاتا تھا. میں نے اپنے پڑوس میں، بازار میں، گھر میں، گلی میں، ہر روز تو نہیں، ہفتے میں ایک دن کسی کو کھلاتا تھا. اپنے بھائی اور اپنی بہن کو تیری رضا کی خاطر میں نے ان سے بولنا شروع کیا، حالانکہ غلطی ان کی تھی یا نہیں تھی یہ الگ بحث ہے. قرض دار کو میں نے معاف کیا، کسی کی پردہ پوشی کری. یہ ہے وہ باتیں میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، کہ کی وفا تو نے محمد سے تو ہم تیرے ہیں. ہم کہہ سکیں گے میرے رب، ہم نے کوشش کی کہ محمد علیہ السلام سے وفا کریں. میرا رب مجھے اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اپنے رب سے وفا کرنے والا بنائے، عمل کرنے والا بنائے. آمین اللہم آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.